جب ہم نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہتے، ترجمہ: سلام ہو جبریل اور میکائیل پر، سلام ہو فلاں اور فلاں پر، اور اللہ پر سلام۔ نبی کریم ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ تو خود سلام ہے، تم اللہ کو کیا سلام کرتے ہو؟ اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے، ترجمہ: تمام آداب بندگی، تمام عبادات اور تمام بہترین تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہم پر سلام، اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر سلام۔ جب تم یہ کہو گے تو تمہارا سلام آسمان و زمین میں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اس کو پہنچ جائے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ رسول اللہ نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، ترجمہ: اے اللہ، قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی کے اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ اسی یعنی المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آن حضور سے عرض کی کہ اب تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہو جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلاف ہو جاتا ہے۔ میں نے رسول اللہ کو نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے سنا۔ انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ اب مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجیے جسے میں نماز میں پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، ترجمہ: اے اللہ، میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بہت زیادہ ظلم کیا، پس گناہوں کو تیرے سوا کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں۔ مجھے اپنے پاس سے بھرپور مغفرت عطا فرما، اور مجھ پر رحم کر کے مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا بے شک و شبہ تو ہی ہے۔ پہلے سے جب ہم نبی کریم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم قضا میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو اور فلاں پر اور فلاں پر سلام ہو۔ اس پر نبی کریم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ اللہ پر سلام ہو، کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے، بلکہ یہ کہو، ترجمہ: آداب بندگان اور تمام عبادات اور تمام پاکیزہ خیراتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب پر اے نبی سلام ہو، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم پر، اور اللہ کے صالح بندوں پر سلام ہو۔ اور جب تم یہ کہو گے تو آسمان پر خدا کے تمام بندوں کو پہنچے گا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان تمام بندوں کو پہنچے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد دعا کا اختیار ہے، جو اسے پسند ہو کرے۔ میں نے رسول اللہ کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ مٹی کا اثر آپ کی پیشانی پر صاف ظاہر تھا۔ رسول اللہ جب نماز سے سلام پھیرتے تو سلام کے ختم ہوتے ہی عورتیں کھڑی ہو جاتیں باہر آنے کے لیے، اور اب کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے تھے۔ ابن شہاب رحمہ اللہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں اور پورا علم تو اللہ ہی کو ہے، اب اس لیے ٹھہر جاتے تھے کہ عورتیں جلدی چلی جائیں اور مرد نماز سے فارغ ہو کر ان کو نہ پائے۔ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر جب اپنے سلام پھیرا تو ہم نے بھی پھیرا۔ مجھے رسول اللہ پوری طرح یاد ہے، اور آپ کا میرے گھر کے ڈول سے کلی کرنا بھی یاد ہے۔ میں اپنی قوم بنی سالم کی امامت کیا کرتا تھا۔ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور، میری آنکھ خراب ہو گئی ہے، اور برسات میں پانی سے بھرے ہوئے نالے میرے اور میری قوم کی مسجد کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب میرے مکان پر تشریف لا کر کسی ایک جگہ نماز ادا فرمائیں تاکہ میں اسے اپنی نماز کے لیے مقرر کر لوں۔ حضور نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی میں تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ صبح کو جب دن چڑھ گیا تو نبی کریم تشریف لائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اپنے اندر آنے کی اجازت چاہی اور میں نے دے دی۔ اب بیٹھے نہیں بلکہ پوچھا کہ گھر کے کس حصہ میں نماز پڑھوانا چاہتے ہو؟ ایک جگہ کی طرف جسے میں نے نماز پڑھنے کے لیے پسند کیا تھا۔ اشارہ کیا۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی۔
پھر اپنے سلام پھیرا اور جب اپنے سلام پھیرا تو ہم نے بھی پھیرا۔ بلند آواز سے ذکر فرض نماز سے فارغ ہونے پر نبی کریم کے زمانہ مبارک میں جاری تھا۔ میں نبی کریم کی نماز ختم ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا۔ علی بن مدینی نے کہا کہ ہم سے سفیان نے عمروں کے حوالے سے بیان کیا کہ ابو معبد ابن عباس کے غلاموں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد تھے۔ علی بن مدینی نے بتایا کہ ان کا نام نافذ تھا۔ نادار لوگ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر و رئیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے، حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقے دیتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے۔ اس پر اپنے فرمایا کہ لو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پالو گے اور تمہارے مرتبہ تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم سب سے اچھے ہو جاؤ گے سوا ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح، سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ، تکبیر، اللہ اکبر کہا کرو۔ پھر ہم میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ ہم تسبیح سبحان اللہ 33 مرتبہ، تحمید الحمدللہ 33 مرتبہ اور تکبیر اللہ اکبر 34 مرتبہ کہیں گے۔ میں نے اس پر اب سے دوبارہ معلوم کیا تو اپنے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہو، تاکہ ہر ایک ان میں سے 33 مرتبہ ہو جائے۔ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط میں لکھوایا کہ نبی کریم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اس کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جسے تو دے اس سے روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور کسی مالدار کو اس کی دولت و مال تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہ پہنچا سکیں گے۔ شعبہ نے بھی عبد الملک سے اسی طرح روایت کی ہے۔ حسن نے فرمایا کہ حدیث میں لفظ جدر کے معنی مالداری کے ہیں، اور حکم قاسم بن مخمرہ سے وہ وراد کے واسطے سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم جب نماز فرض پڑھا چکتے تو ہماری طرف منہ کرتے۔